اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی خصوصیات عطا فرمائی کہ پھر حضرت علی کے بعد اللہ نے وہ خصوصیت آج تک پھر کسی بندے کو عطا نہیں فرمائی۔ حضرت علی انتہائی جلیل القدر ہستی، انتہائی جامع ہستی، انتہائی پرکیف۔ آپ اگر حضرت علی کی خصوصیات کو اگر سمجھیں گے تو آپ کے دل میں حضرت علی کی کامل محبت داخل ہو جائے گی۔ اور حضرت علی کو اللہ نے ایسا چہرہ، ایسے اخلاق، ایسا کردار، ایسی نورانیت، ایسی روحانیت، ایسی عبادات، ایسی تلاوات کا شرف عطا فرمایا تھا کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بے مثل و مثال کر کے دنیا میں پیدا فرمایا، بے مثل و مثال۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ دنیا کے جتنے لوگ ہوتے ہیں اور خصوصاً یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی تو پیدا ہوا ہے، پیدا ہوئے نا؟ کون کون پیدا نہیں ہوئے؟ ہاتھ اٹھا۔ سب پیدا ہوئے، سبحان اللہ۔ ہر کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی اپنی والدہ کے گھر میں، کوئی نانا کے گھر میں، کوئی دادا کے گھر میں، کوئی ابا کے گھر میں، کوئی دواخانے میں، کوئی ہاسپٹل میں، کوئی کہیں کوئی کہیں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھو، مولا کائنات علی المرتضیٰ اس ذات کا نام ہے، اللہ نے ان کو ایسی خصوصی شان و شرف سے مالا مال فرمایا تھا کہ حضرت مولا کائنات نہ اپنی امی جان کے گھر میں پیدا ہوئے، نہ اپنے نانا جان کے گھر میں پیدا ہوئے، نہ اپنے دادا حضور کے گھر پیدا ہوئے، نہ مولا کائنات خود اپنے گھر میں پیدا ہوئے، بلکہ علی کی جب ولادت کی بات آئی تو اللہ نے علی کے لیے کسی بندے کے گھر کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ اللہ نے علی کو خود اپنے گھر کعبۃ اللہ میں پیدا ہونے کا شرف عطا کیا۔ علی خدا کے گھر میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ اسی لیے علی کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ذات جو کعبے میں پیدا ہو، اور یہ خصوصی شان پوری دنیا میں اللہ نے حضرت علی کے بعد پھر کسی کو عطا نہیں فرمائی، پھر کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ یہ حضرت علی کی خصوصی شان ہے، کعبے میں پیدا ہوئے علی، سبحان اللہ۔ ذرا زور سے بولو۔ اب ایسے ایسے آقا اللہ دیا تو محبت کرنا نہیں کرنا؟ لوگوں کو زندگی میں ایک مرتبہ کعبہ دیکھنا نصیب نہیں ہو رہا، کعبے کو گئے تو حجر اسود چومنا نصیب نہیں ہو رہا، چوم لیے تو ٹھہرنا نصیب نہیں ہو رہا، ایک بار گئے تو پھر دوبارہ جانا نصیب نہیں ہو رہا، کئی لوگوں کو چل کے طواف کرنا نصیب نہیں ہو رہا، ویل چیئر پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ ارے دوستو، ہمارا مقدر کچھ اور ہے، علی کا مقدر کچھ اور ہے، علی کا مقدر کچھ اور ہے۔ علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ خالی سبحان اللہ ہی بولو تم لوگ، فاتحہ دلائے گھر میں حضرت علی کی، وہ نہیں ہوتا۔ مٹھی کے سنیاں ہیں سب، بیکار سنیاں، چپکے تو بھی نام کے سنی ہے، فاتحہ کو مانتے، بزرگوں کو مانتے، رسول اللہ کو مانتے، بلکہ کرنے کے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فاتحہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں، پٹھے خالی کھائیں گے، دلائیں گے نہیں۔ کہیں بھی لنگر لگ گیا بولے تو بچھا پٹھے دسترخوان، لا دال عبداللہ گڑ تھیلے میں، مگر دلائیں گے نہیں۔ بڑی خطرناک قوم ہے سنی، بڑی خطرناک قوم ہے، سبحان اللہ۔ ایسے آقا ملے، سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ دیکھو مولا کائنات کی، اللہ کے گھر پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے؟ اب حضرت علی والدہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنے گھر لے گئی، اپنے گھر لے گئی۔ آپ کے والد ابو طالب، حضرت ابو طالب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنے گھر میں دیکھے، انتہائی خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ تک خبر پہنچی، رسول اللہ تک خبر پہنچی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بھائی پیدا ہوا ہے، ابو طالب کا بیٹا پیدا ہوا ہے،
عبد المطلب کا پوترا پیدا ہوا ہے، رسول اللہ کا چچا زاد بھائی پیدا ہوا ہے، تو سرکار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر تشریف لے گئے، آپ نے دستک دی تو آپ کو دروازہ کھولا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا، چچا جان مجھے اطلاع ملی ہے کہ میرا بھائی پیدا ہوا ہے، ابو طالب کا لخت جگر نور نظر پیدا ہوا ہے، عبد المطلب کے خاندان کا پیارا پیدا ہوا ہے، محمد کا بھائی پیدا ہوا ہے۔ ابو طالب نے کہا ہاں ہاں بیٹے محمد میرے گھر میرا بیٹا چل وگر ہوا ہے، مگر چچا میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، چہرے پر خوشی نہیں ہے، چہرے پر خوشی نہیں ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ جس گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے عرب والے جشن مناتے ہیں، ابو طالب کے گھر بیٹا پیدا ہوا جشن نہیں ہو رہا ہے، بات کیا ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا بیٹا محمد سنو، میرے گھر جو بیٹا پیدا ہوا وہ نابینا پیدا ہوا۔ کیا پیدا ہوا؟ کیا پیدا ہوا؟ کیا پیدا ہوا؟ آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں رہا ہے، جب سے پیدا ہوا ہے اب تک آنکھ نہیں کھولا ہے، آنکھ نہیں کھولا ہے، آنکھ نہیں کھولا ہے۔ پیارے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے کہا چچا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو محمد کا بھائی ہو اور وہ نابینا ہو، جو عبد المطلب کے خاندان کا سپارہ ہو وہ نابینا ہو، یہ ہو نہیں سکتا، چچا اس کو لے آؤ۔ جیسے ہی لایا گیا پیارے مصطفیٰ جان رحمت کے آغوش محبت میں گود میں دیا گیا۔ حضرت علی نے جب پیارے مصطفیٰ کے گود کی مٹھاس و ٹھنڈک کو محسوس کیا کہ اب میں اس جگہ آ گیا جہاں کا میں حقدار ہوں، جہاں کا میں مستحق ہوں، اب میں اس جگہ آ گیا۔ تو علی نے کیا کیا؟ آنکھ کھولی، مصطفیٰ کا دیدار کر لیا۔ تم نعرہ حیدری لگانے میں کنجوس کری گا رہے ہو، ذرا دور سے لگایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری دل کھول کے لگانا۔ مل کے رہو، میں بہت مسئلے حل کر دیتا ہوں۔ نعرہ حیدری ایسا نعرہ ہے بازو والوں پہ بھی بھاری پڑتا ہے اور اندر والوں پہ بھی بھاری پڑتا ہے۔ اندر والوں کی بھی خبر کھج جاتی۔ انجیکشن کہاں دینا وہ میرے کو معلوم ہے، تم نعرہ حیدری لگاتے رہنا۔ لگائیں گے نہیں؟ سبحان اللہ۔ نہیں بیٹے اٹھا مت بیٹے، اٹھا مت، بیٹھے اے بیٹے خاموش بیٹھو، ہنسو مت، خاموش بیٹھو۔ تو سنو دوستو، سبحان اللہ، کیا شان علی کی، پیدا خدا کے گھر میں ہو رہے ہیں اور آنکھ کھولے تو دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں، آنکھ کھولے تو دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ یہ ہے شان میرے علی کی۔ آئے ہائے ہائے۔ اب دیکھو علی کی یہ خصوصیت ہے، سبحان اللہ، علی کی یہ خصوصیت ہے کہ سرکار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کے گھر پیدا ہوئے اور آپ کی زوجہ نبی کے گھر پیدا ہوئی، سیدہ فاطمہ الزہرا۔
اور علی وہ ہیں جن کو اللہ نے مولائے کائنات بنایا. علی مولا ہے. علی کیا ہے؟ صرف علی مولا ہے. ایک اچھی بات سمجھا دیتا ہوں آپ کو. یہ مولا کیا ہے؟ دیکھو ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا علی. سب کو حضرت بول رہے ہیں، ان کو مولا بول رہے ہیں. حضرت علی بھی بولتے، مولا علی بھی بولتے. حضرت بلال، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی، ساتھ میں مولا علی. ان کو مولا کئی کو بولے. بازو والے بھی پوچھتے، گھر والے بھی پوچھتے. یہ ٹینشن ہے علی کی. بہت خطرناک ہے. علی کو ماننا بولے تو باپ کا بیٹا بن کے آنا پڑتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ سبحان اللہ. تو علی علی ہے. سبحان اللہ. مولا علی. کسی کو آپ مولا بلال نہیں بولے، مولا عبد الرحمن ابن عوف نہیں بولے، مولا سعد بن ابی وقاص نہیں بولے، صرف مولا علی. مولا بولتے ہی علی. یہ علی کو مولا میں نے نہیں بنایا. علی کو مولا جودھ پور والے نہیں بنائے. علی کو مولا ہندوستان والے نہیں بنائے. علی کو مولا ولیہ نہیں بنائے. علی کو مولا صحابہ نہیں بنائے. ارے علی کو مولا آمنہ کے لال نے بنایا ہے. آمنہ کے لال نے بنایا ہے. غدیر خم کے موقع پر پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے پہاڑ پر کھڑے ہو کر صحابہ کے ہزاروں کے مجموعے سے مصطفیٰ جان رحمت خطاب فرما رہے تھے. دوران خطاب آمنہ کے لال نے پوچھا علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علی یہاں ہے، علی یہاں ہے. بولے علی کو بلاؤ. حضور نے اپنے اس پتھر پر مولا علی کو بلایا جہاں حضور کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے تھے. مولا علی تشریف لائے. نبی نے علی کی بغلوں میں ہاتھ دے کر علی کو ایسے اٹھا دیا. اٹھا کر پوچھا اے دنیا والو، اے میرے صحابیوں، اے دنیا والو، اے میرے صحابیوں، ذرا دیکھو میرے ہاتھوں میں کون ہے؟ میرے ہاتھوں میں کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے ہاتھوں میں علی المرتضیٰ ہے. آپ کے ہاتھوں میں علی المرتضیٰ ہے. آپ کے ہاتھوں میں علی ابن ابی طالب ہے. تو نبی نے حضرت علی کو رکھا. پھر کہا سنو، جب یہ جانتے ہو یہ علی ہے تو پھر یہ بھی جان لو من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. سبحان اللہ. میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. حضور نے علی کو مولا کہا. یہ حضور کی دی ہوئی عطا ہے، علی کی خصوصی شان ہے. یہ خصوصیت ہے حضرت علی کی، خصوصی شان ہے حضرت علی کی. علی کو مولا ہم لوگ اود دانا نہیں بنائے، درگاہ والے نہیں بنائے، چادرہ چڑھانے والے نہیں بنائے. علی کو مولا آمنہ کے لال بنائے. اب جب حضور جس کو مولا بول دے اس کو ہم اگر مولا مانے تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ اب سنو مولا کہتے کس کو ہے؟ مولا کا ایک معنی ہے مدد کرنے والا. کیا کرنے والا؟ اور ایک معنی آتا ہے سرپرستی کرنے والا. اب مسجد میں ہے غلام مصطفیٰ صاحب، مسجد میں ان کو کون کون غلام مصطفیٰ صاحب السلام علیکم بول کے کون کون بولتے؟ کوئی بھی نہیں بولتے. سب کیا بولتے؟ مولانا السلام علیکم بولتے. کیا بولتے؟
مولا نا مولا نا سبحان اللہ سبحان اللہ مولا نا. ارے بھائی انہوں کیسے مولا ہوئے؟ نا جو ہے وہ ضمیر ہے، جمع کی ضمیر ہے، ہمارے مولا، یہ ہے اس کا مطلب. انہوں کیسے مولا بنے؟ نقشبندی صاحب کیسے مولا بنے؟ بھائی مولا مولا یہ کیسے مولا ہے؟ مولا وی اب ہو گیا مولوی. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیسے مولانا ہے بھائی؟ سنو، ہمارے مولانا غلام مصطفیٰ صاحب جو مولانا ہے نا، یہ شرعی معاملات میں امت کی مدد کرنے والے ہیں. کون سے معاملات میں؟ زور سے بولو. اب آپ کی شرعی کچھ بھی مسائل پوچھنا ہے، وضو کے، نماز کے، طلاق کے، شادی کے، دوسرے نکاح کے، مولانا سے پوچھو. زمین کے، جھگڑوں کے، گھر کے، آنے کے، جانے کے، مسجد کے، مدرسے کے، خاندان کے، کاروبار کے، تجارت کے، جو بھی شرعی مسائل ہے ایک عالم دین سے پوچھتے ہیں. عالم وہ شرعی مسائل میں ہماری مدد کرتا ہے، اس لیے اس کو مولا نا کہتے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو اب مولانا ہم ہی نہیں بول رہے، بازو والا بھی بول رہا. انہیں بولا اللہ مدد کرتا، بندہ نہیں کرتا، تو پھر مولانا کئی کو بولا. مولا مدد صرف اللہ کرتے ہیں. اللہ کی ذات مولا، اللہ مولا اللہ. ڈارلنگ ذرا ٹھہرو. اللہ تو مولا ہے ہی ہے، میرا مولا اللہ ہے، مگر اللہ نے مولانا کو بھی ہمارا مولا بنایا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تو مولا ہے، جس کو چاہتا ہے مولائیت کی صفت عطا کر دیتا ہے. اب مولانا ہے، شرعی مسائل میں مدد کرتے. وکیل صاحب بھی مولانا ہے، انہوں عدالت کے مسائل میں مدد کرتے، مگر انہوں پیسے بہت لیتے، بلکہ ان کو مولانا نہیں بولتے. ڈاکٹر صاحب بھی مولانا ہے، مگر سب کو مولانا بولے تو کہا ایک دوسرے کو فتوے دے لیتے کی بول کے ان کو مولانا نہیں بولتے، ڈاکٹر صاحب بولتے، تاکہ ان کا کام خالی انجیکشن دینا، فتوہ دینا نہیں ہے. مگر مولا تو انہوں بھی ہے، جب بیماری آتی ہے تو وہ ہماری مدد کرتا ہے. سبحان اللہ. نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے نا؟ ڈاکٹر بھی مولانا ہے، انجینئر بھی مولانا ہے، وکیل بھی مولانا ہے، امام صاحب، عالم صاحب بھی مولانا ہے. مگر سنو، ہر ایک کا پیشہ ایک ایک ہے. یہ صحت کے لیے ڈاکٹر مدد کرتا ہے، عدالتی مسائل میں وکیل اور جج مدد کرتے ہیں، علمی مسائل میں، شرعی مسائل میں عالم صاحب مدد کرتے ہیں، دین سیکھنے میں استاذ مدد کرتا ہے، سلوک طے کرنے میں پیر مدد کرتا ہے. پیر دواخانے میں مدد نہیں کرتا، وکیل صاحب جو ہے خانخواہ میں مدد نہیں کرتے، اور مولانا آ کے ڈاکٹر کے پاس آپریشن تھیٹر میں مدد نہیں کرتے. ہر ایک کا شعبہ تقسیم کر دیا گیا ہے. ڈاکٹر کا شعبہ الگ ہے، وکیل کا شعبہ الگ ہے، عالم کا شعبہ الگ ہے، پیر کا شعبہ الگ ہے، استاذ کا شعبہ الگ ہے، دوسروں کا شعبہ الگ ہے. مگر اللہ نے جب میرے مصطفیٰ کے ذریعے علی کو کہا کہ تو مولا ہے، تو مصطفیٰ نے کیا کہا؟ میں جس معاملے میں میں جس کا مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے. تو علی کو ایک شعبہ نہیں دیا گیا، پوری کائنات علی کے قبضے میں دے دی گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.
پھر اور لگا کنجوس ہے تم. اسی لیے علی کو مولا ایک شعبے کا نہیں بنایا گیا. علی پوری کائنات کا مولا ہے، اور اسی مولا کی وجہ سے علی کو مشکل کشا بھی کہا جاتا ہے. علی مشکل کشا ہے. علی ہر مسئلے کا حل ہے. علی بولو، علی ہر مسئلے کا حل ہے. جب تک آقاؤں کا دامن پکڑ کے تھے 1000 سال تک اس ہندوستان پہ ہماری حکومت تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب سے ہم آقاؤں سے رشتہ توڑ لیے، بزرگوں سے رشتہ توڑ لیے، اللہ کے محبوبوں سے، مولا سے، مشکل کشا سے رشتہ کمزور ہوا، حکومتیں ہمارے ہاتھ سے چلے گئی، مسجد ہمارے ہاتھ سے چلے گئی، شریعت کے مسائل میں ہم جو ہے کمزور پڑ گئے. آج ہم اتنے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، داڑھی چھوڑنے ڈر ہو رہا، ٹوپی پہننے ڈر ہو رہا. حالانکہ جب ہم تھوڑے تھے، آج ہم کروڑوں میں ہیں، مگر ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ قوت دینے والے آقاؤں کا ہم نے تعلق کمزور کر لیا. پورے جلسے ہوتے 2-2 لاکھ 4-4 لاکھ روپے خرچہ کر کے جلسہ کرتے، وہ جلسے کے اندر نہ مولا علی کا ذکر ہوتا، نہ غوث پاک کا ذکر ہوتا، نہ غریب نواز کا ذکر ہوتا، نہ امام حسین کا ذکر ہوتا، نہ اصحاب اکرام کا ذکر ہوتا. بس خالی میرا پیر تیرا پیر کر کے مردے نکال کے پوری قوم کو انگار لگا کے ٹھنڈا کر کے سلا دیے، ختم. اس لیے ہماری روحانیت مردہ ہو گئی. مردہ ہمیں تعلق کھینچنی ہے. 13 رجب جیسا دن گزرا، مسلمانوں کے گھر میں علی کی فاتحہ نہیں ہوئی، اس سے بڑی بدبختی اور مسلمان کی کیا ہو سکتی ہے؟ جب 13 رجب کو جو مسلمان علی کو یاد نہیں کر سکتا، وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کیا علی کو مٹھی یاد کرے گا؟ پہلے کی مائیں بھی دعا کرتی تھی تو یوں کہتی تھی، اللہ میرے بچے کو علی کی قوت عطا کر. تو بچے کھاتے پیتے پھلتے پھولتے رہتے تھے. اب کیا کر رہے ہیں؟ پٹے کو دیکھتے، شاہ رخ خان دکھ رہا بیٹے، تو اوور رہے ہیں، مردہ نکل گا پٹوں کا، گاڑیوں کے نیچے جا کے مر رہے ہیں، گٹکے کھا کے مر رہے ہیں، سگریٹاں کھا کے مر رہے ہیں، شراب پی کے ناچ کے مر رہے ہیں، ایک دوسرے کے مڈراں کر لے کے مر جا رہے ہیں. آوارے بنے ہوئے، آوارے عیاش بنے، زانی بن گئے پٹے، ریپسٹ ہو گئے، بدکار بن گئے، گنہگار بن گئے، جہنم کے کتے بن گئے. بزرگوں سے رشتہ ٹوٹ گیا، بزرگوں سے تعلق ٹوٹ گیا. اٹھتے بیٹھتے اب بچے پوچھ رہے، اماں پوچھ رہی بیٹے کو کیا ہوا رہے، وہ ایشوریا کی طلاق ہوئی کہتے ہیں، پوچھ رہی. جب اماں خود ایسے باتیں اولاد کے ساتھ کریں گی تو اولاد کے حافظ قرآن بنیں گی، اولاد عالم دین بنیں گی، اولاد علی المرتضیٰ کی غلام بنیں گی، اولاد دوزخ کے کندے بنا دیے جائیں گے. یہی تو آج ہمارا حال چل رہا ہے. اس لیے ہم جو ہے، ہمارا نام کیا ہے؟ آپ جا کے پولیس والوں سے پوچھو، ہمارا صحیح تعارف دیتے ہو لگا. ٹیرر قوم اب مسلمان ہے. وہی وائلنس پھیلانے میں، بدکاریاں کرنے میں، گناہ کرنے میں، زنا کرنے میں، چوری کرنے میں، ریپ کرنے میں کہیں نہ کہیں مسلمان کا نام ضرور شامل ہو رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ بزرگوں سے تعلق جوڑ کے رکھو. رکھیں گے؟ زور سے بولو، رکھیں گے نا انشاءاللہ. اور اپنے بچوں کا نام بھی آقاؤں کی نسبت سے رکھو. وہ بزرگاں، یہ وہ بزرگاں ہیں جو 24 گھنٹے رسول اللہ کو دیکھتے تھے، حضور کی صحبت میں بیٹھتے تھے، حضور کا خاندان تھا، حضور کی بیٹی ان کی زوجہ، حضور کے نواسے، نواسوں کے یہ والد، یہ بڑی شان والے لوگ.
اب یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، میں پوچھا تو 15 آدمی ہاتھ اٹھاتے جن کے نام کے ساتھ علی لگا. بہت خطرناک حالات ہمارے بن گئے میرے بھائی، بہت خطرناک حالات. اللہ کا واسطہ مسلمانوں، بزرگوں سے تعلق جوڑو. علی مولائے کائنات ہے. علی کیا ہے؟ مولائے، زور سے بولو، مولائے کائنات ہے. علی پوری کائنات کے مولا. ارے وہ علی وہ ہے جو پیدا خدا کے گھر ہو اور مولائے کائنات بنا دیے گئے ہو. تو علی کی زوجہ وہ ہے جو پیدا نبی کے گھر میں ہو. تو ان کی شان دیکھو، وہ سیدۃ النساء العالمین ہے. علی مولائے کائنات ہے. علی کی زوجہ ساری کائنات کے عورتوں کی سردار ہے. کیا شان ہے صاحب، سبحان اللہ، کیا شان ہے. سیدۃ النساء العالمین ہے حضرت فاطمہ. سبحان اللہ. اور دیکھو علی کی خصوصی شان، سبحان اللہ. علی ابو الاولیاء ہے. علی ابو الاولیاء، اولیاء اللہ کے باپ. حضرت آدم کو ابو البشر بولے، سارے انسانوں کے باپ. اور حضرت آدم کو ابو الانبیاء کہا گیا. جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے وہ سب حضرت آدم کی اولاد ہے. اس لیے حضرت آدم کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. حضرت آدم ابو البشر بھی ہیں، ابو الانبیاء بھی ہیں. مگر اللہ نے جب حضرت آدم کو ابو الانبیاء بنایا اور پیارے مصطفیٰ پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، تو اب اللہ نے ولایت کا سلسلہ چلایا. تو اب انبیاء حضرت آدم کی اولاد میں پیدا ہوتے تھے، اب ولیوں کا سلسلہ چلا تو اللہ نے ولیوں کو علی کی اولاد میں پیدا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ غور کر کے دیکھو، یہ پورے ہندوستان میں جتنے اولیاء اللہ ہیں، کم و بیش، سنو مسلمانوں، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، کم و بیش 1 لاکھ اولیاء اللہ ہندوستان میں ہیں. کتنے؟ زور سے بولو. 1 لاکھ اولیاء اللہ ہندوستان میں کم و بیش 1 لاکھ اولیاء اللہ ہے. مگر آپ غور کر کے دیکھو، کل سے یہ دیکھنا شروع کر دو، یہ تحقیق کرنا کل سے آپ شروع کر دو. جتنے اولیاء اللہ ہندوستان میں ہیں ان میں 95% اولیاء اللہ سید زادے ہیں. کیا ہے؟ 95% اولیاء اللہ. زور سے بولو، زور سے بولو. 95% اولیاء اللہ. 95. آپ کی انگلیوں پہ جتنے، آپ کے ذہن میں جتنے بزرگ ہیں نا، ان کے نام انگلیوں پہ گن لو. جتنے بزرگ آپ کے ذہن میں ان کے نام انگلیوں پہ گن لو. گن کے اس کے بعد کرو، سید ہے، غیر سید ہے، سید ہے، غیر سید ہے، سید ہے، غیر سید ہے. اور جتنے سید ہیں کان کھول کے سنو، وہ آل مصطفیٰ ہے، اولاد علی ہے. وہ نسل مصطفیٰ ہے، وہ اولاد، زور سے بولو، وہ اولاد، وہ اولاد ابو الاولیاء علی المرتضی. سبحان اللہ. اب سنو دوستو، علی مولائے کائنات ہے، ان کی زوجہ سیدہ کائنات ہے. علی ابو الاولیاء ہے، ان کی زوجہ سیدۃ النساء العالمین ہے. علی مولود کعبہ ہے اور فاطمہ مولود النبی ہے. علی انسانوں میں سید ہے تو ان کی زوجہ سارے جنتی عورتوں کی سردار. اور صرف یہی نہیں، علی اس کو کہتے ہیں جس کے گھر میں بچے پیدا ہو تو وہ جنتی جوانوں کے سردار ہوتے ہیں. علی کے 2 بچے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. علی کے 2 بچے جنتی جوانوں کے سردار ہیں.
اجی دنیا میں دو بچے اگر کسی کے ڈاکٹر بن گئے تو بابا یوں بیٹھتا، ایسا سینہ نکال کر بیٹھتا، ایسا کہیں کو بیٹھا میں دو ڈاکٹروں کا باپ ہوں نہیں تو تم آواز ہی نہیں نکال رہے محبت ہے محبت، سبحان اللہ۔ نہیں کسی کے دو بچے حافظ قرآن عالم بن گئے تو پورے جودھ پور میں ایسا پھرتا انہیں، کیا بات ہے بھائی، ایسا حافظوں کا باپ ہوں، عالموں کا باپ ہوں، مفتیوں کا باپ ہوں، علامہ کا باپ ہوں، بڑے پیر کا بیٹا ہوں، نہ بیٹا سنبھلنے کو تیار ہے نہ باپ سنبھلنے کو تیار ہے۔ ارے سنو علی کی شان کیا ہوگی جس کا ایک بیٹا ارے حسن کہلائے، دوسرا حسن کہلائے، جس کی طہارت کا ذکر کوئی مولوی نہیں خدا قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ جس کا قصیدہ قرآن میں پڑھا جا رہا ہو، جس کی تعریف منبر پہ بیٹھ کے آمنہ کا لال کر رہا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا، کیا شان ہوگی یار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے جن کا ذکر کرنے سے پوری کائنات کو ثواب مل رہا ہو، واہ واہ واہ، بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے جن کے ناموں کو رب نے رد بلا بنا دیا ہو، جن کے جیسا پوری کائنات میں کوئی اور پیدا ہی نہ ہوا ہو، اللہ نے ان کے نام بھی ایسے رکھے، ان سے پہلے ویسا نام کسی کا تھا ہی نہیں۔ دنیا میں سب تھے، حسن نام کا کوئی نہیں تھا، دنیا میں سب تھے، حسین نام کا کوئی نہیں تھا۔ بولے اللہ یہ نام کس کے لیے منتخب ہوئے؟ بولے میرے مصطفیٰ کے نواسوں کے لیے، علی کے بیٹوں کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ایسے بے مثال بن کے پیدا ہوئے، وہ بے مثل و مثال بچوں کے بابا کو علی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ نہیں آیا؟ آیا؟ سبحان اللہ۔ مسجد غریب نواز ہے، بولو جی، ناپاک کوئی جا سکتے اندر؟ ہاں زور سے بولو جی۔ امام صاحب، مؤذن صاحب، صدر صاحب، معتمد صاحب، کوئی بھی نہیں آ سکتے۔ ناپاک مسجد میں قدم رکھنا 40 سال گناہ کرنے کے برابر کا گناہ ہے۔ اتنا بدترین گناہ، اس لیے حکم شریعت یہ ہے مؤذن اور امام کا کمرہ مسجد کے اندر نہیں بنانا، تاکہ اگر وہ کبھی ناپاک ہو جائیں تو ان کو مسجد سے گزرنے کی نوبت نہ پڑے۔ شرعی مسئلہ ہے۔ مسجد کے اندر امام اور مؤذن کو کمرہ دینے کی اجازت نہیں ہے، باہر دینا، تاکہ کبھی ان کو ناپاکی ہو جائے تو وہ باہر کا باہر نکل سکے اور اپنی طہارت حاصل کر سکے، اور مسجد کا تقدس و احترام پامال ہونے نہ پائے، برقرار رہے۔ تو اب سنو، حضور فرماتے ہیں پوری کائنات والوں کے لیے قانون الگ ہے۔ اب میرے مصطفیٰ کیا فرما رہے ذرا سنو۔ نبی کہہ رہے علی اور فاطمہ کو ناپاکی کی حالت میں بھی مسجد میں آنے اور جانے کی اجازت ہے۔ واہ 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 واہ، ہم بڑے پریشان ہوئے ہیں۔ اساتذہ سے پوچھے حضور ناپاکی کی حالت میں علی فاطمہ کو مسجد میں آنے جانے کی اجازت کیوں دی ہے؟ ہم یہ مسئلہ پیر سے پوچھے، مفتی سے نہیں پوچھے۔ تو ہمارے پیر صاحب نے، ہمارے بزرگ نے کہا بیٹے یہ ایک سمجھانے کا ایک حکمت ہے، یہ طریقہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان پہ ناپاکی آتی کب تھی پوچھے۔ وہ ایسی شخصیات تھے جن پہ کبھی ناپاکی، بولو ان پہ کبھی ناپاکی، کبھی وہ ناپاک ہوئے ہی نہیں۔ ان کا رب نے ان کو ناپاکی والی اجزاء سے تو دور کی بات ہے، میل و کچیل سے بھی ان کے رب نے ان کو پاک کر کے پیدا کیا تھا۔
وہ کبھی ناپاک ہوئے ہی نہیں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ. ان کو ناپاکی آتش نہیں تھی, ان کو ناپاکی بولو آتی نہیں تھی. ان کے رب نے وہ ناپاک ہونے والا مادہ ان کے جسموں میں پیدا ہی نہیں کیا تھا, اس لیے وہ پیدا خدا کے گھر میں ہو رہے ہیں کیونکہ وہ پاک ہے. آہا سبحان اللہ. ارے وہ ایسے پاک ہے, آہا سبحان اللہ. خالی ایک مسئلہ سمجھا دیتا ہوں علماء اکرام کے نظر. یہ موضوع ایسا ہے, فجر ہونا ہی چھونا ہے. اب تم لوگ بیٹھنے تیار ہے نا؟ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سرکار امام حسین پیدا ہوئے. سیدہ کائنات ظہر کی نماز ادا کی, خادمہ ساتھ میں تھی. سیدہ کائنات حجرہ خاص میں تشریف لے گئی. بعد نماز ظہر منگل کا دن, بعد نماز بولو نا, بعد نماز منگل کا حضرت سیدنا امام حسین تولد ہوئے. پشا اے میرے بابو, انہوں کا اللہ تو بہت ہوشیار ہے نا, تو مسئلہ کو سمجھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا ظہر کی نماز پڑھی, حجرہ خاص میں تشریف لے گئی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تولد ہوئے. سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے, آپ کو لے آیا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں دیا گیا. حضور پاک علیہ السلام اپنے اس پیارے لخت جگر نور نظر کے منہ میں اپنی زبان رکھ رہے ہیں. دنیا کے ہر بچے کو پیدا ہوتے ہی شہد چٹایا جاتا ہے. اے حسین تیرے مقدر پر میری جان قربان, تم نے پیدا ہوئے تو لعاب مصطفیٰ تم کو چٹایا گیا ہے. ہر بچے کو شہد اس کی نانی یا دادی اپنی شہادت کی انگلی سے چٹاتی ہے. اے حسین تیری عظمت پر میری جان قربان, تجھے آمنہ کے لال محمد عربی نے اپنی زبان تیرے منہ میں رکھ کے لعاب چٹایا ہے. سبحان اللہ. حضرت امام حسین پیدا ہوئے. اب ادھر جشن چل رہا ہے, مولا علی خوشی میں ہے, پیارے رسول خوشی میں ہے, صحابہ کرام جشن منا رہے ہیں کہ علی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے, نبی کی نسل پاک میں اضافہ ہوا ہے, آل نبی اولاد علی دنیا میں تشریف لائی ہے. ادھر مسجد نبوی کے باہر جشن کا ماحول چل رہا ہے, اور ادھر سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کے کانوں میں عصر کی اذان کا وقت ہوتا ہے اور اذان سنائی جاتی ہے. حضرت فاطمہ کہتی ہے خادمہ سے, وضو کے لیے پانی لے آؤ, وضو کے لیے پانی لے آؤ. خادمہ ہاتھ جوڑ کر پوچھتی ہے, فاطمہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. اے فاطمہ, جب کسی ماں کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے, اولاد جنم لیتی ہے, 40 دن تک وہ ماں مصلی نہیں چڑھتی. ظہر کے بعد بیٹا پیدا ہو رہا ہے, آپ عصر کی نماز کی بات کر رہی ہے. بات کیا ہے؟ تو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکیہ ساجدہ فاطمۃ الزہرا نے کہا, اے خادمہ کیا تو مجھے اوروں کی طرح سمجھتی ہے؟ کیا تو مجھے اوروں کی طرح سمجھتی ہے؟ وہ کسی اور کی بیٹی ہوگی جس کو 40 دن مصلی نہیں چڑھنا ہوگا. میں محمد عربی کی بیٹی ہوں. میرے رب نے مجھے ہر ناپاکی سے پاک کر کے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے رب نے مجھے ہر ناپاکی سے پاک کر کے پیدا کیا ہے. ظہر کے بعد بیٹا پیدا ہوتا ہے, سیدہ کائنات عصر کی نماز ادا کرتی ہے.
یہ ہے علی کی زوجہ، یہ ہے خاندان نبوت کی شہزادی، یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کا نور۔ ایسی عظیم ہستیاں ایک جگہ جمع ہو گئے تو اس کو اہل بیت بولتے۔ کیا بولتے اس کو؟ اہل، ہاں، محبت کرو، اہل بیت کے دیوانے بنو، پیار کرو اہل بیت سے۔ ابھی بول رہا تھا میں، 2 بیٹے ڈاکٹرہ بنے تو بابا پھولتا نہیں، سمائے نہیں جاتا۔ علی کے گھر میں جنتی جوانوں کے سردار پیدا ہوئے۔ پھر بات وہیں پہ ختم نہیں ہوئی، امام حسن کی اولاد میں غوث اعظم پیدا ہوئے۔ علی کا پوترا دیکھو کیسا ہے، بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہے، پوترا پوری کائنات کے ولیوں کا سردار ہے۔ علی کے گھر میں جو ہے، علی کے خاندان کی بات سنو مسلمانوں، علی کے خاندان میں ایک معین الدین نام کا پوترا پیدا ہوتا ہے۔ ارے سارے لوگوں کا باپ مسجد میں بیٹھ کے 4 لوگوں کو قرآن نہیں پڑھا سکتا، 10 حافظ نہیں بنا سکتا، 25 عالم نہیں بنا سکتا۔ ارے علی کی شان تو دیکھو، علی کا پوترا ہند میں آئے تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غریب نواز، جشن غریب نواز، علامہ محمد احمد صاحب نقشبندی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ جس کو تم معین الدین غریب نواز کہہ رہے ہو نا، یہ غریب نواز عکس مولائے کائنات ہے۔ یہ غریب نواز نہیں، یہ علی کا فیضان ہے، علی کا نور ہے، علی کا جلوہ ہے، علی کی صورت ہے، علی کا فیضان ہے، علی کی تصویر ہے۔ جس کو علی دیکھنا ہو وہ غریب نواز کو دیکھ لے۔ علی سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ، ہاں، ارے کیا سمجھ رہے جی تم علی کو؟ سمجھے ہی نہیں دیوانی قوم علی کو۔ آپ کو نہیں بول رہا، آپ لوگ اچھے لوگ ہیں، بازو والوں کو بول رہا ہوں۔ بے وقوف سمجھا نہیں، علی کو سمجھا تو نہیں، وہاں بھی بنتا ہی نہیں۔ ہم ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، بھائی بھائی کو ماننے تیار نہیں ہیں، اور اللہ نے علی کو ایسی خصوصی شان دے کر پیدا کیا، جس باب خیبر کو 40 پہلوان کھولتے اور بند کرتے تھے، اب باب خیبر کے پاس رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ خیمہ ڈالے ہوئے ہیں۔ حضور نے کہا علی خیمے کے اندر، قلعے کے اندر دشمن ہے، علی قلعے کے اندر دشمن ہے، اب قلعے میں داخل ہونا ہے، علی یہ ذمہ داری تجھ کو دی جاتی ہے، قلعے پہ فتح حاصل کر۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب مولا علی صحابہ کا جمع غفیر لے کر قلعے کی طرف، خیبر کے قلعے کی طرف جب آگے بڑھے تو دروازہ بند تھا، تو علی نے کیا کیا؟ قلعے میں داخل ہونا ہے، حکم مصطفیٰ ہے، تو علی نے کیا کیا؟ خیبر کے دروازوں کو دونوں ہاتھوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کو 40 پہلوان کھولتے بند کرتے تھے، علی نے اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پل میں اکھاڑ کے پھینک دیا۔ سبحان اللہ۔ اب حدیث سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات کے قربان جائیں، آئے ہائے ہائے میرے آقا، حضور کے زمانے میں کعبۃ اللہ شریف کے اندر 360 بت بٹھا دیے گئے تھے۔ نبی مکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر بتوں کو گرانے کا کام کیا، کعبے کو پاک کیا۔
جتنے بت کعبے کے اندر اور جتنے بت دیواروں پر لگائے گئے تھے حضور نے سب کو مٹا دیا، سب کو ہٹا دیا۔ کچھ بت تھے جو کعبے کی چھت میں لگے ہوئے تھے۔ میں بولا نوشاد اللہ صاحب کو، بھائی میری طبیعت خراب ہے یار، کھانسی ہو رہی، انفیکشن چل رہا، روزانہ بیان۔ پرسوں رات میں بنگلور میں تھا، کل رات میں ممبئی میں تھا، آج آپ کے پاس ہوں، پھر کل وشاکھاپٹنم میں رہوں گا، پھر بیچ میں جمعہ پڑھانے حیدرآباد کو بھی گیا، صبح کی فلائٹ سے حیدرآباد گیا، جمعہ پڑھایا، شام کی فلائٹ سے ممبئی کو پہنچ گیا۔ میں بولا انفیکشن چل رہا ہے یار، ہم مولانا ذرا اجازت دے دو بھائی۔ بولے نہیں، پورے جودھ پور والے میرے کو مار دیتے، میں جودھ پور چھوڑ کے چلے جانا پڑتا، 25 سال سے ہوں میں یہاں، اللہ کے واسطے ایسا نکو کرو، میری عزت کا مسئلہ۔ ارے بولا کھانسی آ رہی ہے بڑے بھائی، آواز بیٹھی ہوئی ہے پوری، کچھ بھی ہوں گا نکو کرو، تقریر خالی بیٹھ کے چلے جاؤ۔ ایسے بات نہ کرے نوشاد اللہ صاحب۔ حالانکہ انہوں دیکھ رہے میں کتنا تھکے ہوا ہوں، انہوں گاڑی میں باتاں بھی کر رہے تو میرے کو ہوش نہیں ہے، بے ہوش سو رہا ہوں، اتنی تھکن ہے، مگر پھر بھی انہوں چھوڑے نہیں، کڈنیپ کر کے لے کے آگے بٹھائے تمہارے سامنے، اور میں اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں۔ نہیں، آپ کو علی کا غلام بنا کے جاؤں گا انشاءاللہ، یہاں سے آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت بٹھا کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبے کے اندر کے بتوں کو توڑ رہے، دیواروں پہ لگے ہوئے بتوں کو توڑ رہے۔ کچھ بت تھے جو کعبے کی چھت میں لگے ہوئے تھے، اور اب حضور کے ارد گرد میں قرب و جوار میں صحابہ کا ایک جمع غفیر ہے۔ اس ماحول میں حضور کہہ رہے ہیں علی کہاں ہے؟ حکمت ہے، حکمت کیا ہے یہ؟ حضور کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، امت کو کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ حضور نے پوچھا علی کہاں ہے؟ سبحان اللہ، علی کہاں ہے؟ صحابہ اکرام دوڑے دوڑے گئے، حضرت علی اس وقت کعبے کے صحن میں صفائی کا کام انجام دے رہے تھے۔ بولے علی، حضور یاد کر رہے، علی حضور یاد کر رہے۔ حضرت علی دوڑے دوڑے کعبے کے اندر تشریف لائے۔ یا رسول اللہ، پر میرے ماں باپ قربان، حضور آپ نے علی کو یاد کیا؟ کہاں علی؟ ہاں، یہ کعبے میں بت جڑے ہوئے ہیں، علی ان بتوں کو توڑنا ہے، علی میرے کندھوں پہ چڑھو اور کعبے کے بتوں کو توڑ دو۔ حضرت علی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آقا میں یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ حضور کے شان مبارک کندھوں پہ علی چڑھ جائے، یا رسول اللہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یا رسول اللہ میں گزارش کرتا ہوں آپ میرے کندھوں پہ چڑھ جائیں اور آپ بتوں کو توڑ دیں۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے کیا جملہ کہا، غور کیجئے گا، بڑی بات ہے یہاں پر، یہ سمجھنے کی لاجک ہے، حکمت رسول کے قول میں۔ حضور نے فرمایا علی، بوجھے نبوت تم نہیں سنبھال سکتے، بولے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بوجھے محمد نہیں بولے حضور، بوجھے نبوت بولے، نبوت بول کے حضور کسی اور طرف اشارہ دلا رہے ہیں، بولے تم بوجھے نبوت نہیں سنبھال سکتے، علی تم میرے کندھوں پہ چڑھ کے بتوں کو توڑو، میں دنیا کو کچھ اور دکھانا چاہتا ہوں۔ علی نے نبی کے کندھوں پہ چڑھا اور بتوں کو گرانے لگے، تو حضور کیا بتانا چاہتے تھے؟ لوگوں صرف یہ نہ دیکھنا کہ محمد کے کندھوں پہ علی چڑھا ہے، بلکہ یہ دیکھو نبوت کے کندھوں پہ ولایت کھڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبوت کے کندھوں پہ ولایت کھڑی ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، مگر بت پرستی سے امت کو بچانے کا کام ختم نہیں ہوگا۔ اب تک امت کو بت پرستیوں سے نبی بچاتے تھے، اب یہ کام ولیوں سے لیا جائے گا، اور اب نبوت ختم ہو رہی ہے، علی سے ولایت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔